لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان ملت، جیسا کہ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام کچھ لیٹ ہو گیا ہے، چونکہ ابھی ہمارے برادر بزرگ مولانا محمد مہدی اعظمی صاحب قبلہ پرنسپل جامعہ امام مہدی علیہ السلام اعظم گڑھ تشریف فرما ہے. ابھی ان کا بیان ہوگا اور ان کے فوراً ہی بعد حجت الاسلام علی جناب مولانا زدار حسین زیدی صاحب قبلہ دہلی جو بھی تشریف لے آ چکے ہیں ان کا بھی بیان ہوگا. بہرحال ہم آپ حضرات کے سامنے بطور پیش خوانی یعنی مومنین کو جمع کرنا علماء اور ذاکرین اور واعظین کے لیے بہرحال کچھ لمحے آپ حضرات کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. رسول اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا ہے. اللہ کا آخری نبی، اللہ کا رحمت للعالمین نبی، اللہ نے جس اپنے محبوب نبی کو القابات سے نوازا ہے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ان کے القابات آئے ہوئے ہیں. کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا. وہ اللہ کا آخری نبی اپنے نواسے حسین کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، یہ حدیث بڑی مختصر سی ہے، دو لفظوں میں ہے، حسین منی وانا من الحسین. حسین منی یعنی حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، جلدی جلدی اپنی بات کو پہنچا دوں. آپ یہ بتائیے کہ کوئی نانا ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرا نواسا مجھ سے اور میں نواسے سے ہوں؟ یہ ہماری دنیا میں اگر کوئی نانا اپنے نواسے کے لیے کہتا ہے یا کوئی بزرگ اپنے بچے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس سے ہوں، تو ہمارے ہاں اس بات کو غلط سمجھا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسے کے لیے تو پیار دلار میں نانا کہہ دیتا ہے یہ میرا ہے مجھ سے، لیکن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ہوں؟ عزیزان محترم، صرف اسی بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے. مثلا رسول اسلام نے کہا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب یہ بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے. نانا نے پیار میں تو کہہ دیا ہے میرا حسین مجھ سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں نے دستے ادب جوڑے، یا نبی اللہ، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں حسین سے ہوں. عزیزو، ایک مثال ہے، جلدی جلدی
مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، ابھی جیسا کہ مرثیے پڑھے جا رہے تھے، میر انیس صلی اللہ مقامہ کی آپ نے نام سنا ہے، کتنے بڑے شاعر تھے، خدائے سخن کا لقب دیا گیا ہے میر انیس کو. یعنی مرثیے میر انیس علیہ الرحمہ نے اتنے لکھے ہیں اور ایسے ایسے مرثیے لکھے ہیں، وہ منظر پیش کیا ہے مرثیے میں کہ جیسے میر انیس کربلا کی سرزمین پہ موجود ہوں. میر انیس کا نام سنا ہے نا؟ میر انیس علیہ الرحمہ کی ایک لائبریری ہے، مثلاً ان کی زندگی کا سرمایہ ان کی کتابیں ہیں، کچھ نہیں ہے. جتنے بھی مرثیے انہوں نے لکھے ہیں اور وہ کتاب کی شکل میں آئی تو انہوں نے ایک لائبریری بنائی. اب آپ یہ بتائیے کہ میر انیس کی زندگی کا جو سرمایہ ہے، جو دولت ہے، وہ ہے کیا؟ وہ میر انیس کی کتابیں ہیں. میر انیس کی کتابیں ہیں، مرثیے کی کتابیں ہیں، منقبت کی کتابیں ہیں، نوحے کی کتابیں ہیں، قصیدے سلام کی کتابیں، یعنی ساری کتابیں میر انیس کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. اور وہ کل سرمایہ، کل دولت میر انیس کی زندگی کا وہی ہے جو کتاب کی شکل میں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. عزیزان محترم، آپ غور سے بتائیے، تھوڑا سوچ کے بتائیے کہ مثلاً میر انیس کی لائبریری میں آگ لگ گئی ہو، آگ لگ جائے، وہاں پہ کوئی نہ ہو اور ایک بچے کا گزر ہو رہا ہو. جیسے ہی بچے کی نگاہ میر انیس کی لائبریری پہ پہنچی، دیکھا کہ اس سے شعلے ابھر رہے ہیں، آگ نکل رہی ہے، وہ گھبرایا ہے، پریشان ہو گیا کہ بھائی میر انیس کی زندگی کا سرمایہ، میر انیس کی زندگی کی دولت جتنی ہے وہ اسی لائبریری میں ہے. بھائی میر انیس کی زندگی جل رہی ہے، لائبریری میں جو کتابیں میر انیس کی جل رہی ہیں، تو وہ بچہ پریشان ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا ہے. اب بچہ دوڑتے ہوئے گیا، جانے کے بعد اب پانی کے انتظام کیا، بچے نے لے آ کے میر انیس کی لائبریری پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیا. اب جو بچے نے میر انیس کی لائبریری پہ پانی کو چھڑکنا شروع کیا، اب میر انیس کی کتابیں جلنے سے بچ گئیں، جلنے سے بچ گئیں. یعنی ساری دولت دنیا کی زندگی کا کل سرمایہ میر انیس کا ہے کتابیں. اب وہ کتابیں بچائی ہیں اس بچے نے، تو اب آپ بتائیے کہ میر انیس کی روح اس بچے کے لیے کیا کہے گی؟ میر انیس کی روح اس بچے کے لیے کیا کہے گی؟ بھائی میر انیس موجود تو ہے نہیں. میرا دل کہتا ہے کہ عجب نہیں میر انیس کی روح کہے وانا من الطفل، میں اس بچے سے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میر انیس کی زندگی کو بچا رہا ہے. میر انیس کی زندگی کے کل سرمایہ کو بچانے والا یہ بچہ ہے. جب میر انیس کی زندگی کے سرمایہ کو، دولت کو بچانے والے بچے کو میر انیس کی روح یہ کہہ سکتی ہے کہ وانا من الطفل، میں اس بچے سے ہوں، تو کیا وہ نبی اپنے نواسے حسین کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس نے بچپن میں زانوے رسالت پہ بیٹھ کر کے نانا سے وعدہ کیا تھا، نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا. یعنی تمام انبیاء کے سامنے کربلا کا منظر آیا، کربلا کی بات آئی، کربلا کا واقعہ پیش ہوا، تمام نبی پیچھے ہٹ گئے. جب نبی آخر کے سامنے یہ بات پہنچی تو نبی آخر نے سر جھکا لیا، زانو پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ کہا بیٹا میرے سامنے یہ منظر ہے. کہا نانا بالکل آپ منظور کر لیجئے، میں حاضر ہوں، نانا میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے دین کو بچاؤں گا. عزیزان محترم، تو رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، شاید میرا دل یہی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا بچپنے میں کہ نانا میں آپ کا دین بچاؤں گا. اللہ نے محترم، چونکہ یہ ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے سالانہ تبلیغی مجالس، الحمدللہ کہ ہمارے ہاں یہ سالانہ تبلیغی مجالس ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس سال اس پروگرام کو 59 سال ہو گئے ہیں، پورے 59 سال لکھا ہوا بھی ہے سامنے کہ 59واں دور ہے یہ. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں
کہ پروردگار مرحوم شکور الحسن زیدی صاحب کے درجات کو بلند کرے کہ انہوں نے اس پروگرام کو جو ایجاد کیا ہے، اس کی بنیاد ڈالی ہے، یہ کار خیر ہے۔ کل آپ نے دوپہر کی مجلس میں سنا تھا آقائی اشرف غروی صاحب نے جو بیان کیا تھا کہ آپ زندگی میں جو یہاں عمل انجام دیں گے، یعنی کار خیر کریں گے، تو آپ کو اس کا صلہ کار خیر کے ذریعے سے ملے گا، نیکی کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ کوئی برا کام کریں گے، برے کام کی جڑ رکھیں گے، تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ مثلاً آپ نے کنواں کھدوایا، لوگ آئے اور پانی پی کے چلے گئے، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، جتنے لوگ بھی پانی پئیں گے آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب جاتا رہے گا، بھلے ہی آپ دنیا میں نہ ہوں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، یعنی اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں جاتا رہے گا۔ قیامت تک اگر وہ کنواں موجود ہے تو قیامت تک آپ کے نام اعمال میں یعنی ثواب جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی ایسی جڑ ڈالی ہے کہ جس سے گناہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ کام آپ کے بعد بھی چلتا رہا، اس سے لوگ غلط کام کرتے رہے اور وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس گناہ کا بھی آپ کے اوپر اثر رہے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے گناہ سرزد ہو گیا اور ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسل ہے اسی کے اوپر سنت عمل کرتے رہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کر کے گئے ہیں تو یعنی بہتر ہوگا، ثواب ہے۔ اگر آپ نے اس کام کو کیا ہے اور آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسل نے آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے تو یہ سمجھ لیجیے آپ تو گنہگار تھے ہی تھے، لیکن جو آپ کی نسلیں اس کے اوپر سنت عمل کر رہی ہیں تو ان کا بھی گناہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں دنیا میں کہ جس سے ہم بھی خوش رہیں، ہمارا خدا بھی خوش رہے، اہل بیت رسول بھی خوش رہیں، اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسل بھی اس کام کو انجام دے جس سے ہمارے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بن سکے۔ تو عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ کیا ہے؟ آج 8 شوال ہے، آج انہدام جنت البقیع ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بی بی کے روضے کو سعودی حکمران نے مسمار کروا دیا تھا، ڈھا دیا تھا، گرا دیا تھا، یعنی بیوی کو زندگی میں بھی چین نہیں، مرنے کے بعد بھی چین نہیں۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جب شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کا آخری وقت تھا تو جناب ام سلمہ یا جناب فضہ، روایتوں میں ملتا ہے کہ ان بی بی سے کہا کہ دیکھو میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ تمہاری شہزادی اس دنیا میں ہے، جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا کہ تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی، بی بی حجرے میں گئیں، دیکھا کہ بنت رسول اس دنیا میں نہیں ہے، بنت رسول رحلت فرما گئی ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ حسنین آئے ہوئے ہیں، حسنین کریمین جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اماں کو نہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فضہ میری ماں کہاں ہے؟ تو وہ بی بی کہتی ہیں کہ بیٹا تمہاری ماں سو رہی، پہلے دسترخوان لگاتی ہوں، پہلے تم کھانا نوش فرما لو۔ تو عزادارو، آپ جانتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں بچے، کہتے ہیں بی بی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میں بغیر اپنی ماں کے کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اب جیسے ہی امام حسن و امام حسین اس حجرے میں گئے، جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اماں رحلت فرما جا چکی ہیں۔ اب دونوں بچے سر کو پیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے، پہنچنے کے بعد مولا علی تک خبر گئی، مولا علی خانہ گھر میں آئے، اور آنے کے بعد اب جیسے ہی مولا کائنات نے جناب زہرا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وصیت کے مطابق مولا کائنات نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اب دفنانے کے لیے چلے ہیں۔ اس میں ایک وصیت تھی جناب زہرا کی، اے علی دیکھو میرا حسین ہے، یہ رات کے تاریکی میں اٹھتا ہے
اور بہت پیاس لگتی ہے، پانی طلب کرتا ہے، اے علی دیکھو میں تو جا رہی ہوں لیکن میرے بعد میرے حسین کا خیال ضرور رکھنا، میرے حسین کو پانی دیتے رہنا۔ عزادارو، جب مولا کائنات شہزادی کے جنازے کو لے کر جنت البقیع میں دفنا چکے، دفنانے کے بعد گھر پہ واپس آئے، جب دوسرے روز مولا کائنات شہزادی کے قبر کے پاس بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ایک مرتبہ قبر زہرا لرزنے لگی، لرزتے لرزتے مولا نے قبر زہرا پہ ہاتھ رکھ کے کہا بنت رسول، ارے بنت رسول کیا بات ہو گئی، ارے غضب ہو گیا، ارے آپ کی قبر لرز کیوں رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز آئی، علی میری قبر کو چھوڑو گھر جاؤ، ارے میرا حسین پیاسا ہے، علی میری قبر کو چھوڑو میرا حسین پیاسا ہے۔ علی قبر کو چھوڑتے ہیں، گھر میں آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین بلک رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، حسین اماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ مولا کائنات نے حسین کے حوالے پانی کو کیا، حسین نے پانی کو پیا، اماں کو یاد کیا اور گریہ کیا، اے اماں آپ تو چلی گئیں اپنے لاڈلے کو چھوڑ۔